نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ جو بات کہی تھی کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، پھر اس کی تعویل جو انہوں نے کی ہے وہ خطا اجتہادی کے حوالے سے کی، تو اس حوالے سے ہماری تفسیر کے ساتھ ویڈیوز مفتی دانش حیدری یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر سماعت کریں۔ ہمارا فتویٰ بھی ہے حیدری دارالفتاء علیہ سنت کا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ جو بات کہی تھی کہ مانگ رہی تھی خطا پر تھی، یہ جملے مناسب نہیں ہے، سیدہ پاک شان کے لائق نہیں، اور اس کی تائید کسی بھی عالم دین نے نہیں کی، نہ بریلی شریف کے کسی عالم نے کی، نہ پاکستان کے کسی عالم دین نے کی۔ اور باقی جو انہوں نے خطا اجتہادی کا کہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ یہ اقوال ضرور ہے اہل سنت کی کتب میں، مفسرین نے محدثین نے لکھے، ہم نے مطالعہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، مسلمہ نظریہ نہیں ہے کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، بعض نے لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جب 3.5 سال پہلے یہ بات کہی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے دلائل دیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطائیں ہوئیں، تو وہ حالانکہ وہ معصوم ہے، تو یہ غیر معصوم ہے، ان سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر اس کے بعد انہیں جو اہل سنت کے کئی لوگ تھے علماء، انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے، یعنی کسی نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے، کسی نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے، اور بعض حوالے ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کے دیے کہ جی فلاں بندے نے، فلاں عالم نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے سیدہ پاک سے غلط فہمی ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں جی غلط فہمی خطرناک ہے، یا خطا اجتہادی، خطا اجتہادی میں تو مجتہد کو ایک اجر مل جاتا ہے اگر اس کا موقف درست نہ ہو، تو یہ غلط فہمی، یہ تو بہت زیادہ خطرناک الفاظ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اہل سنت کے عالم ہیں، نہ گمراہ ہے، نہ ہی اہل سنت سے خارج ہیں، لیکن سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے نا، یہ شرعی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے جی، اور غلط فہمی یہ شرعی اصطلاح تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کہا کہ جناب یہ تو خطرناک الفاظ ہیں غلط فہمی والے، اور میں نے تو شرعی اصطلاح بولی ہے، اس پہ تو ایک مجتہد کو اجر بھی ملتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا خطا اجتہادی کسی سے ہوئی، فلاں صحابی سے، فلاں اہل بیت کے فرد سے، تو پھر یہ ہے کہ دکھانا پڑتا ہے اہل سنت کی جو مسلمہ نظریہ دکھانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اقوال پیش کر دیا جی فلاں جگہ لکھا ہے، فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، فلاں اس بندے نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھ دیا۔ آپ مسلمہ نظریہ دکھائے، آپ بارش شریعت سے دکھا دیتے، 2 منٹ کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، بارش شریعت سے آپ دکھا دیتے کہ یہاں لکھا ہوا ہے جی ان سے باغ فتح کے معاملے میں خطا اجتہادی ہوئی، جیسے بارش شریعت جلد نمبر 1 میں لکھا کہ جو صحابہ کرام مولا علی کے مقابل آئے ان سے خطا اجتہادی ہوئی، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جلد نمبر 10 میں فتاوی رضویہ میں لکھا فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدر کرا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطا اجتہادی، مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اہل سنت کا مسلمہ نظریہ ہے۔ آپ دکھا دیتے، 2 منٹ کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ مسئلہ ختم ہو جاتا۔ جب آپ نے استدلال شروع کیا نا، پھر لوگوں کو، علماء کو شک ہوا کہ یار ان کے پاس دلائل کو نہیں ہے، یہ انبیاء پر چلے گئے، یعنی انبیاء سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، ہوئی، اور ان سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر پہلے آپ نے کہا خطا پر تھی، پھر جب علماء نے توجہ دلی آپ نے کہا خطا اجتہادی ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نعرے لگوانا شروع ہو گئے جی بے خطا و بے گناہ حضرت فاطمہ، اس طرح کے۔ اب کیا بندہ آپ کو کہے کہ آپ نے پہلے یعنی یہ کہا پھر وہ کہا، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب بندہ کہتا ہے نہیں خطا اجتہادی ہوئی، آپ مسلمہ نظریہ دکھا دیتے جو اہل سنت کی اصول اور عقائد کی کتب میں لکھا ہوا ہے، شرح قائد نصفی، شرح فقہ اکبر، ان سب میں موجود اگر ہے تو آپ دکھا دیتے، انتشار ختم ہو جاتا۔ لیکن آپ نے واضح کوئی نہیں کیا، آپ جو ہے دکھاتے رہے جی فلاں نے لکھا ہے، غلط فہمی ہو گئی تو میں نے تو شرعی اصطلاح بولی۔ اب پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ سیدہ پاک جو تھی یہ مجتہدہ تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ جو مجتہد صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، خلفائے راشدین تھے، اور اس طرح اور صحابہ تھے، اور اہل بیت میں مولا علی تھے، تو یہ بھی سوال کھڑا ہو جاتا ہے نا۔ تو جب آپ اگر اس طرح دلائل کے ساتھ واضح کر دیتے نا جی خطا اجتہادی میں نے کہا ہے، تو یعنی جو جتنی بھی اس پر آواز کھلتی تھی آپ ان کو واضح کر دیتے تھے مجتہدہ تھیں، پھر اس کے بعد آپ ثابت کرتے جی اہل سنت کی مسلمہ کتب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو سارا انتشار ختم ہو جاتا۔ بھائی ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے شاگرد کسی کو رافضی کہہ دیتے تفضیلی، وہ بھائی اہل سنت کے جتنے بھی علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں ان سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی، مسلمہ نظریہ نہیں ہے، تو وہ سارے رافضی تفضیلی ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے؟ کیوں اس طرح کی آواز آپ چھیڑ ہیں کہ سارے جو ہے معاذ اللہ وہ یہ رافضی ہو گئے، تفضیلی ہو گئے؟ ٹھیک ہے اہل سنت میں تفضیلی گھسے ہوئے ہیں، روافظ بھی گھسے ہوئے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے نا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتایا، ایسا شخص گمراہ بدین ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے۔
یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن آپ نے دکھایا نہیں، آپ نے عقائد واضح نہیں کیا، اہل سنت کا مسلمان نظریہ آپ نے پیش ہی نہیں کیا۔ کرتے تو سارے خاموش ہو جاتے، کوئی بھی عالم نہیں بولتا، کوئی بھی نہیں بولتا۔ بہرحال ریکویسٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے، ہم سوالات کر رہے ہیں، مفتی دانش علی ہمارا یوٹیوب چینل ہے، فتویٰ بھی موجود ہے، مطالعہ کر لیں۔ تو ان کے شاگردوں سے ہم نہیں کچھ کہتے ان کو، اصل ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے عالم دین اہل سنت کے، کہ ان سوالات کے جوابات دیں، مسلمہ نظریہ پیش کریں، باتیں نہ کریں، اور یہ نہیں استدلال نہ کریں جی یہاں بھی لکھا ہے، استدلال نہیں، پر مسلمہ نظریہ پیش کریں۔ تو ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔